صوفیاء اور علماء نے تصوف کے مادہ اشتقاق بیان کیے کہ تصوف اور صوفی یہ لفظ نکلا کہاں سے ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. 7 مادے بیان ہوئے ہیں جتنا کھنگالا میں نے کتب کو. عام طور پہ 3 یا 4 معروف ہیں مگر 7. تصوف صوف سے نکلا ہے، اون سے، یا صوفہ سے نکلا ہے. چٹائی جس پہ جائے نماز پڑھتے ہیں آپ، بکرے کی جیسے کھال، اور وہ پاؤں کے نیچے لتاڑی جاتی ہے. صوفی صوف اور صوفہ سے نکلا ہے، اور اس کا معنی صوفیاء بیان کرتے ہیں کہ وہ اس طرح متواضع ہو جاتا ہے صوفی کہ وہ خدا کے حضور متواضع ہو کر اتنے بچھ جاتے ہیں کہ کوئی ان کو لتاڑ بھی دے تو ایروگنٹ نہیں ہوتے، جھگڑا نہیں کرتے. یہ صوفی کا معنی ہے. پھر صوفی نکلا ہے الصفہ سے. صفت کہتے ہیں اخلاق، محامد، وہ شخص جس کے بے شمار اخلاق ہوں اچھے، اور اچھی صفتوں کے ساتھ سر تا پا بھرا ہوا ہو، اس صفت کی وجہ سے اس کو صوفی کہتے ہیں. جس کے اخلاقی صفتیں بہت ہوں. پھر صوفی نکلا ہے صفا سے، اور صفا کا معنی جس کا دل کدورتوں سے، رنجشوں سے اور غلاظتوں سے پاک ہو جائے، اور جس کا نفس حسد اور حقد اور لالچ سے پاک ہو جائے، جس کا من پاک ہو جائے، اس کو صفا کے باعث صوفی کہتے ہیں. پھر صوفی نکلا ہے صفہ سے، جو آقا علیہ السلام کے درویش صحابہ تھے، جو ان کے طرز کی زندگی بسر کرے، وہ صوفی کہلاتے ہیں. پھر صوفی نکلا ہے الصف سے، صف قطار، جن کے دل اللہ کے سامنے پہلی قطار میں ہوں، پہلی قطار میں دو بدو خدا کے حضور رہے، ہر وقت سوتے بھی جاگتے بھی، اور ان کے دل کبھی خدا کی حاضری سے غافل نہ ہوں. انہیں صف اول کے باعث صوفی کہتے ہیں، وہ صوفی ہوتے ہیں. اور پھر صوفی نکلا ہے صاف سے، صوافی. اس کا مطلب ہے جن کے دل اللہ کی محبت کے لیے چن لیے جائیں، منتخب ہو جائیں، جو خالص ہو جائیں اللہ کے لیے، اور اللہ کے غیر کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، اس کو صوفی کہتے ہیں. جب آپ نے یہ لفظ صوفی کے معنی سن لیے، معانی، اہل علم کے لیے یہ بات توجہ طلب ہے کہ صوفی اور تصوف کو سمجھنا ایک طریقہ ہے لغوی اشتقاق سے، یہ طریقہ ہے لفظی استحقاق کا. یہ ہو گیا، اس کا مختصر ذکر کر گیا. مگر اس سے زیادہ طریقہ صوفی اور تصوف کیسے بنا، دوسرا طریقہ ہے معنوی تشبہ کا اور صفاتی تتبع کا. لغوی اشتقاق اور لفظی استحقاق نہیں، صفات ایک جیسی ہونا، حضور کی اصحاب صفہ کی، سلف صالحین کی، آقا علیہ السلام کی، انبیاء کی صفات میں ایک جیسا ہونا، اور اس میں تتبع، اس میں پیروی کرنا، اس کی وجہ سے صوفی اور تصوف کے الفاظ وجود میں آئے. اب یہ بات توجہ طلب ہے. صوفیاء کا نام اس وجہ سے بنا کہ شروع میں انہوں نے اونی لباس پہنا، صوف کا لباس پہنا. صوف کا لباس کھردرا ہوتا تھا، تواضع کا لباس تھا، انکساری کا لباس تھا. اور یہ کیوں پہنا؟ کہ انبیاء کا لباس تھا. امام حسن بصری، حدیث پاک میں ہے 70 انبیاء کو کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے آتا دیکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ سارے صوفی لباس پہنے ہوئے تھے، 70 انبیاء. اور امام حسن بصری نے فرمایا میں نے 70 بدری صحابہ کو دیکھا، سب صوفی یعنی اون کا لباس پہنے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام کا وصال ہوا جس لباس میں، وہ صوفی لباس تھا، حضور علیہ السلام کا اون کا لباس تھا. لباس یہ تھا. سب سے زیادہ آقا نے صوف کے لباس کو پسند فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صوف کا لباس لے کر آئیں، صحابہ سے فرمایا یہ وہ لباس ہے جس میں تاجدار کائنات کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. میرے آقا نے فرمایا 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے بخش دیے جائیں گے. 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے. صحیح بخاری اور مسلم میں ہے. ایک صحابی اٹھا، حضرت عکاشہ، وہ حضرت عکاشہ اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ
میرے لیے دعا کر دیں اور اذن دے دیں کہ میں ان 70,000 میں شامل ہو جاؤں. یہ حدیث عکاشہ ہے اور حدیث بخاری میں ہے. آپ نے فرمایا تم انہی میں ہو. جب یہ فرمایا اس نے اونی لباس، صوف کا لباس پہن رکھا تھا. صحیح بخاری میں ہے. اسے امام اسقلانی نے نقل کیا، امام قسطلانی نے کیا، امام عینی نے کیا. امام بخاری نے باب قائم کیا، باب لبس سبۃ الصوف، جبۃ الصوف، صوف کا لباس پہننے کا باب. امام مسلم نے یہ باب قائم کیے. امام مسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب طور پر خدا کے ہاں چلا کشی کے لیے گئے، آپ صوفی لباس میں ملبوس تھے. موسیٰ علیہ السلام صوف کا لباس، اونی لباس میں، جبہ بھی صوفی تھا، ٹوپی بھی صوفی تھی اور آپ کی دستار بھی صوف کی تھی. حضرت عیسیٰ صوف کا لباس پہنا کرتے تھے. بدری صحابہ اون کا لباس پہنتے تھے. اس لباس کو اور اسی طرح اس کو سنن ابی داؤد نے باب فی لبس صوف، صوفی لباس پہننے پر باب ہے ابو داؤد کا. جامع ترمذی کا باب ما جاء فی لبس صوف، صوفی لباس پہننے پر امام ترمذی کا باب. ابن ماجہ کا باب لبس صوف. الغرض حدیث کی کل کتابیں بتاتی ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب و مرغوب لباس انبیاء کا، صحابہ کا اور اس سے پہلے فقراء کا وہ صوف کا لباس تھا. چونکہ اس لباس سے محبت تھی سو جو یہ لباس زہد اور تقوی کے لیے پہننے لگے، لباس صوف کے باعث ان کا نام صوفی ہوا. تو صوفی کا مطلب یہ ہے وہ شخص جو کھردرا لباس پہنے اور تواضع اختیار کرے اور انبیاء کے طریق پہ چلے، مصطفیٰ کے طریق پہ چلے، اہل صفا کے طریق پہ چلے، جو ان کے مشرب و طریق پہ چلے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، اس کو صوفی کہتے ہیں.